اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آغاز کرنے سے پہلے جی ایک لفظ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، ارتکاز۔ کیا لکھا ہوا جی؟ انگلش میں سے کہتے ہیں کانسنٹریشن۔ کانسنٹریشن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ آپ نے اردو میں یہ سنا ہوگا کہ انسان نے اپنی سوچیں، اپنی محنتیں ساری کسی ایک نقطے پر مرتکز کر دی ہیں۔ سنا جی؟ کیا مطلب ہے؟ ایک اور لفظ آپ سنتے آئے ہیں، نصب العین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی، نصب کا مطلب گاڑ دینا اور عین کا مطلب آنکھ۔ کسی ایک نقطے پر نگاہوں کا، بندوق کے اوپر یہ سائن ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بل آئی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بل آئی۔ جو آدمی گولی چلانے لگا ہے، اگر اس کا ٹارگٹ اس بل آئی میں نہیں ہوگا تو گولی نہیں چلے گی۔ اور فائر کرنے سے پہلے سانس روکنا بھی ضروری ہے، اور ہاتھوں کو مضبوطی دینا، آنکھوں کو۔ آپ کا پورے کا پورا وجود جب ایک نقطے پہ آتا ہے تب آپ ٹارگٹ کو، اس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کون سی چیز دی ہے؟ دماغ۔ کنسنٹریٹ ہوتا ہی دماغ سے نا، یعنی کس چیز کو دیا ہے کہ انسان کنسنٹریشن پہ چلا جائے؟ آنکھ تو ہر کسی کو دی ہے نا جی، مسلمان۔ قرآن نہیں، نماز۔ نماز کیسے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اگر کسی ایک جگہ پہ رک جائیں تو آپ کا دھیان نماز میں ہے، ورنہ گیا۔ بھینس، بکری، پیسہ، گھر، باہر، یہ وہ، گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، دھیان گیا۔ آپ جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں کسی ایک نقطے کو دیکھ لیں اور بس اسی کو دیکھ کے نماز پڑھتے رہیں، نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ یہ ارتکاز کی مشق ہے، اس سے دماغ ایک چیز کو سوچنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ 5 ٹائم جب آپ یہ کریں گے نماز پڑھتے ہوئے، چاہے آپ سامنے یہ دیوار پہ کوئی ایک نقطہ دیکھ لیں، اس کو ہی دیکھ لیں، بس پھر اسی کو ہی دیکھتے رہیں، پھر نظر اس سے پھٹنی نہیں چاہیے، تو کنسنٹریشن کی مشق ہو جائے گی۔ آپ کسی ایک چیز پہ سوچ کے نتیجہ نکالنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو چیز مجھے لگتا ہے کہ مسنگ جا رہی ہے یا کم جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ کنسنٹریشن نہیں ہے۔ دھیان آپ کا 100% اس لیکچر میں
نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ دعا کریں رب زدنی علم، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، اور اپنا 100% دھیان باہر کی دنیا کو، مسجد کی باہر کی دنیا کو forget about it and just concentrate here. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اوا من کانا، کیا، وا اور، یہ وا اور فا پس یہ جملے کے آغاز میں آتے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے حمزہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کیا ہے بتائیں؟ اس الف کو حمزہ کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو، کوئی حرکت ہو، یعنی کہ زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو یا جزم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا جی. الف نہیں کہتے. کس نے کہا الف کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. جس الف پر کوئی بھی حرکت ہو، زیر، زبر، پیش، جزم، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. اور جس پہ یہ آغاز میں زبر آ جائے، زیادہ تر یہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں، یہ بن جاتا ہے حمزہ استفہامیہ. استفہامیہ مطلب کویسچن مارک، سوالیہ. اور اس کے ساتھ جب واو یا فا آتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ فمن، پس کون. اب کہنا یہ ہے کہ کیا وہ جو، اور کیا وہ جو، پس کیا وہ جو. تو فا کو شروع سے الف کے بعد اور واو کو بعد میں لے آتے ہیں. اوا اور کیا، ترجمہ ایسے ہی ہوگا. اور کیا اور ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ اور کیا ہوگا، لیکن عربی کا انداز یہ ہے کہ استفہامیہ کے بعد آتا ہے یہ واو. افمن، اوا من، اور کیا، من موصولہ، جیسے الذین ہوتا ہے ایسے یہ بھی موصولہ ہوتا ہے. جو کوئی، ہی، ہو، من کانا، تھا، کانا تھا، جو کوئی تھا، میتن. میت کسے کہتے ہیں جی؟ مردار کو، مرا ہوا تھا، جو مرا ہوا تھا. اوا من کانا میتن، اور کیا جو کوئی مرا ہوا تھا. مرا ہوا تھا یعنی who was dead. کس حوالے سے؟ اسپرچول، روحانی طور پہ جو کوئی مرا ہوا تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ، بس احیا، احیا اس نے زندہ کیا. اور احیینا، یہ آخری جزم نظر آ رہی ہے جی؟ نہ ضمیر سے پہلے فعل میں جزم آ گئی تو ضمیر کیا بن گئی؟ فاعل، فاعل بن گئی. نہ ہم نے، اردو میں فاعل کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ نے. اسد نے اعظم کو مارا. اب اسد کو اعظم نے مارا، مارنے والا کون ہو گیا جی؟ نے اور کو کا فرق جانے نا. اسد نے اعظم کو مارا، فاعل کون ہے جی؟ کیسے پتہ چلا ہے؟
اس نے کی وجہ سے۔ اور مفعول کون ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کو کی وجہ۔ فعل کیا ہے؟ مارنا، مارا۔ کون سے فعل کا یہ جملہ ہے؟ ماضی کا۔ ہم اس کو بدل دیتے ہیں، اسد کو اعظم نے مارا۔ فاعل کون ہو گیا جی؟ اور مفعول کو اور نے سے۔ ہاں جی، اردو میں بھی علامتیں ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں۔ ہم کو کیونکہ بچپن سے اردو آتی ہے اس لیے ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا۔ احیینا، ہم نے احیا زندہ کیا، باب افعال۔ اوا من کان میتن، تو جو کوئی تھا مرا ہوا، فاحیینا، پس ہم نے زندہ کیا ہو۔ اب یہاں پہ الف ختم ہو گیا اور مد بدل آ گئی، یعنی الف کی جگہ پہ احییناہ۔ یہ ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ میتن، ہم نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ ہو کا مطلب اس کو، اور فعل کے بعد جو ضمیر آ جاتی ہے، فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ مفعول ہوتی ہے۔ احییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وجعلنا، اور جعلنا، نا سے پیچھے جو حرف آیا اس پہ کیا ہے؟ جزم ہے، جعلنا۔ تو جب نا سے پیچھے جزم آ گئی تو کیا مطلب ہوا جی؟ کہ نا کیا ہے؟ فاعل۔ نا کا مطلب ہم نے، فاعل ہو گیا نا، آخری حرف اس سے پیچھے جزم آ گئی۔ جعلنا، جعلا بنایا، وجعلنا ہم نے بنایا، احییناہ ہم نے زندہ کیا اس کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لہو، لہو لام تعلیل کے لیے، ہو اس کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ جس کو زندہ کیا، جو پہلے مردہ تھا اس کو زندہ کیا ہے۔ وجعلنا لہو، اور بنایا ہے اس کے لیے، کیا بنایا جی؟ نورن۔ نورن کا کیا مطلب ہے؟ ایک نور، ایک روشنی۔ نورن، نہ بہت ساری نہیں جی، ایک۔ نورن، نورن کی جمع کیا ہے؟ نورن ایک روشنی، اور نورانی دو روشنیاں۔ اور جمع بتائیے کوئی بندہ؟ آج کل آپ کے وزیر اعظم صاحب کا نام ہے جی انوار۔ نور ان کی جمع کیا ہے؟ انوار۔ نور، نورانی، انوار۔ انوار نور کی جمع ہے، اور نور ان کا مطلب ہے ایک نور، اور کیونکہ یہاں پہ یہ مفعولی حالت میں آیا ہے اس لیے نورن ہو گیا۔ نور ان سے نورن ہو، کیا چیز بنائی؟ نورن۔ کس کو بنایا؟ ایک نور کو ہم نے بنایا، ایک نور کو ہم نے بنایا، ایک نور کو۔ نے سے مطلب کیا جی؟ فاعل، اور کو سے مطلب کیا ہے؟ مفعول۔ ہم نے بنایا ایک نور کو، لہو اس کے لیے، وہ جس کو زندہ کیا جو میت تھی اس کے لیے ایک نور بنا دیا۔
یمشی، یمشی، یا کا مطلب کیا جی؟ وہ، حالت فعل مضارع، تا ہے، تی ہے، تا ہے، تا ہے کیونکہ تی نہیں ہو سکتا، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، فعل مضارع، مشا یمشی، مشا یمشی، قدموں سے چلنا، جیسے ہوتا ہے قوت سامعہ، کون سی قوت ہوتی ہے جی؟ سننے کی قوت، قوت باصرہ، باصرہ، ایسے ہی ہوتی ہے قوت ماشیہ، چلنے کی قوت، ماشیہ، مشا یمشی، قدموں سے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مشا مع ظالم، جو چلا کسی ظالم کے ساتھ، لیکویہ، اور اس کے چلنے سے اس ظالم کو قوت حاصل ہوگی، طاقت حاصل ہو گئی، من مشا مع ظالم، جو کسی بھی ظالم کے ساتھ چلا، کسی بھی مسئلے میں کوئی ظلم پہ تھا، کوئی ظالم تھا، اس کے ساتھ چلا، لیکویہ، تاکہ اس ظالم کو اس کے چلنے سے سپورٹ مل جائے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں جس کے ساتھ چل رہا ہوں یہ ظالم ہے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَام، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یمشی کا مطلب کیا ہے؟ چلنا۔ یمشی فعل ماضی ہے، تا ہے، وہ چلتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کو ہم نے دی ایک روشنی، یمشی، وہ چلتا ہے، بھی، بادر بھی ساتھ، اور ہی اس کے ساتھ، یہ ہی کس کی ضمیر ہے جی؟ نور کی، روشنی کی، اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناسی، فی کا مطلب میں، اور الناسی لوگوں میں، وہ اس روشنی کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے جی؟ وہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ عام آدمی نہیں دیکھ رہے ہوتے، حلال حرام کا فرق کر رہا ہوتا ہے وہ، حلال اور حرام کا فرق، یہ ایک بہت ہی ویسے آسان ہے، یہاں پہ یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ تھوڑا سا دماغ کو نا، اپنے دماغ کو، فجر کی نماز لمبی کیوں رکھی ہے جی؟ کیوں کہا ہے کہ لمبی نماز پڑھو؟ حالانکہ رکعت کتنی ہے؟ 2۔ قرآن بھی صبح ہی کہا ہے پڑھو نماز میں، قرآن الفجر کان مشہودا، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ کیوں کہا گیا جی؟ وہ تو نزول کا ٹائم ہے نا، یعنی صبح کے ٹائم آدمی فریش ہوتا ہے۔ جو آپ صبح اٹھیں، آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے، آپ صبح اٹھے، صبح اٹھتے ہی آپ کے کان میں کوئی گانا پڑ گیا، کوئی گانا آپ نے صبح اٹھتے ہی سن لیا، آپ نے صبح ایک دفعہ اس کو گنگنا دیا، پورا دن آپ کیا کریں گے؟ وہی گانا گاتے رہیں گے۔ انسانی فطرت ہے، صبح اٹھ کے وہ جو کام کرتا ہے سارا دن وہی کرتا رہتا ہے وہ۔ تو جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں سارا دن قرآن چلتا ہے۔ غور کریں اس بات پہ، تھوڑا سا غور کریں، دماغ سے نکال دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ سی کتنیاں لگسن لگے، فالتو لگسی کے کاٹا لگسی، لیو اٹ۔ اللہ نے کہا کہ وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ، فی الناسی، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں۔ یہ فی الناس لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اکیلا بندہ نیکی آسان، گناہ مشکل۔ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، اکیلے ہیں آپ،
کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ جنگلوں میں چلے جائیں چلہ کشی کے لیے، جی 40 سال کھڑے رہے ہیں جنگل میں، تو کھڑے رہیں آپ، کسی کو آپ نے دیکھنا ہی۔ آپ 6 دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، 4 دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور 4 میں سے 3 کہتے ہیں آؤ جی غلط کام کرتے ہیں، فی الناس، آپ لوگ اس وقت نہ کرنا۔ آپ کی برادری کا ہماری برادری کا ہو گیا جھگڑا، بات چلی گی تھانے کچہری میں، آپ سچی قسمیں جھوٹی قسمیں، یہ کرنا وہ کرنا، فی الناس ہی۔ ویسے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تھا، لیکن برادری کی خاطر بولنا مشکل ہو گیا نا جی، کہ آسان رہا ہے؟ کہیں پہ کوئی بات ہو جاتی ہے آپ کو دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ؟ جدھر دوست جاتے ہیں آدمی اپنے، اللہ کے رسول نے فرمایا اب آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر۔ اور قیامت والے دن سورہ فرقان کے اندر آیا ہے یا لیتنی ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن اپنے آدمی ہاتھوں کو کاٹ کے کھا جائے گا، کاش میں نے دنیا میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، وہ تو مجھے اس وقت قرآن اور اسلام سے دور لے کے چلا گیا جب کہ میں اسے سمجھ چکا تھا، یعنی سمجھ آ گئی تھی، لیکن دوستی میں، رشتہ داری میں، تعلق داری میں بندہ لائن سے، پٹڑی سے اتر گئے۔ فی الناس یمشی بہ، فی الناس، لوگوں میں رہ کے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں میں، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہاتھ کھینچ لینا پیچھے، یہ مشکل کام ہے۔ چلہ کشی کرتے ہیں تو 1000 دفعہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ چلا گیا جی چلہ کشی کے لیے، اس نے کہا کہ یہ میرے سامنے پودا ہے خشک جلا ہوا یا کہیں سڑا ہوا پودا، اس نے ایک گملے میں لگایا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس، اللہ راضی ہوگا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس پودے کے پتے ہرے ہو جائیں گے تو کہے اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ۔ کو 20 سال اس کے پاس بیٹھا رہا، تو کوئی اور آدمی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا جی ماشاءاللہ کام تو بڑا اچھا کر رہی ہے، وہ بھی ایک سڑا ہوا پودا لے آیا تو اس کے سامنے رکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ اتنی دیر میں کوئی غریب آدمی کا بچہ رو رہا تھا، تو وہ بڑا زور سے رو رہا ہے، اس کی ماں کہہ رہی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، تو اس نے پرانے والے حضرت صاحب کو مارا، جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا نا 20 سال سے، اس نے کہا بچہ رو رہا ہے پیچھے، جو نیا آیا تھا، اس نے کہا چپ، عبادت میں خلل نہیں ڈالنا۔ پھر وہ بچہ رویا، اس نے کہا حضرت جی استاد جی بچہ رو رہا ہے، اس نے کہا چپ ہے، عبادت میں خلل نہیں ڈالنا، دیکھ نہیں رہے میں اپنے اللہ اللہ مصروف ہوں، پودا میرا خشک پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو نیا آدمی آیا تھا وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے جا کے دیکھا، دکان سے دودھ لیا، کوئی چیزیں لیں، غریب کے گھر دیا کھانے کے لیے، واپس آیا تو اس کا پھول کھل چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سب سے وزنی چیز قیامت والے دن نامہ اعمال میں کیا ہوگی؟ اس نے اخلاق ہوں گے، نماز نہیں ہوگی، روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہوگا، اس نے اخلاق ہوں گے۔ تو لوگوں میں رہ کر اس نور کے ذریعے چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی لوگوں میں رہ کے گناہ کے کام کر رہے ہیں، اصل میں وہ کیا ہیں؟ میتن، مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے زندہ کیا، یمشی بہ نورا بہ فی الناس، اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چل رہا ہے دیکھ دیکھ کے، یعنی وہ لوگ اس کو مجبور کرتی ہے، برادری بیوی بچے بھی کہتے ہیں چلو اس طرف مڑ جاؤ، یہ کام کرو وہ کرو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں۔ ہاں جی وکلا، جی وکلا 99% گئے دنیا جان تو فارغ۔ کدھر گیا جی؟ یمشی بہ فی الناس کمن، کا جیسے، جس طرح، کاف اس کو کہتے ہیں حرف
تشبیہ، یہ کاف زبر کیا ہے؟ شروع میں آتا ہے حرف تشبیہ، کسی کو کسی سے تشبیہ دینے کے لیے۔ کا من، اس جیسا ہو سکتا ہے۔ کا من، وہ جس کو اللہ نے مردہ تھا زندہ کر دیا، نور عطا کیا، اس نور کی وجہ سے وہ چل پھر رہا ہے، دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے۔ کا من، اس جیسا، من مثلہ، من مثلو، اصل تھا مثلن، مثلن کا مطلب کیا ہے؟ مثال۔ اب یہ مضاف بن گیا، مثلہ، اس کی مثال، من مثلہ، کہ جس کی مثال کیا ہے؟ مثلہ، اس کی مثال ہے، من، جو کوئی، فی الظلماتی، فی، میں، الظلمات، ظلماتی، یہ تی کیوں آ گیا جی ظلمات کے ساتھ؟ تے کے نیچے زیر کیوں آیا؟ زیر آنے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ دو، ایک مضاف الیہ اور دوسری نا جی نا، دوسری حرف جر کے بعد، یہ فی حرف جر ہے، اس نے اس کو کر دیا مجرور، زیر دے دی، فی کے بعد آ گیا۔ من، جو کوئی، فی الظلمات، جو کوئی، کا من، اس بندے کی مثال جیسے جو کوئی ہو، فی الظلماتی، اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، من مثلہ فی الظلمات۔ اچھا، یہاں پہ دوسری چیز نوٹ کرنے کی کیا ہے؟ وہاں پہ آیا تھا نورن، کتنے نور جی؟ ایک ہی نور، کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول کی واحد ذات ہے جس سے وہ نور نکل کر پھیل رہا ہے، کہیں اور سے کوئی نور لے گا تو وہ نور نہیں، اندھیرا ہے۔ یعنی یہ آیا واحد، اور ظلمات کیا ہے جی؟ ظلمت کی جمع ہے، ظلمات آیا جمع میں، اندھیرے۔ اندھیرے کیا ہوتے ہیں جی؟ قرآن نے 3 قسم کے اندھیرے تو ویسے ہی گنوائے ہیں۔ سمندر میں گنوایا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اس کے اوپر پانی کی تہہ، پانی کے اوپر رات کی تہہ، اور چاند کے آگے بادلوں کی تہہ، اندھیرا ہی اندھیرا۔ انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اندھیرے گنوائے، تو اندھیرے ہی اندھیرے، ہر طرف سے اندھیرے، اندر سے اندھیرے، اندر سے بندہ اندھا، باہر سے بھی اندھیرا، نہ اندر نور نہ باہر نور۔ جو ہو فی الظلمات، اندھیروں میں، لیسا، لیسا نہیں ہے، لیسا کسی اسم کی نفی کے لیے آتا ہے، لیسا نہیں ہے۔ بعض عربی یہ اس لیسا کے ساتھ آیا تاکید کے لیے، لیسا بخارجن، خارجن، بخارجن، با کی وجہ سے با حرف جر ہے اور جن بن گیا خارجن، لیسا بخارجن۔ خارج کس کو کہتے ہیں جی؟ نکلنا، خرجا، وہ نکلا، کہ خرجا، وہ نکلا، اور اس سے بنا اسم فاعل، فاعلن سے بنا خارجن، کیا مطلب ہوا جی؟ نکلنے والا، اسم فاعل بن گیا نا، خارجن نکلنے والا، قاتلن قتل کرنے والا، فاتحن فتح کرنے والا، بخارجن نکلنے نہیں ہے، نکلنے والا، ہرگز نہیں ہے نکلنے والا، بخارجن ہرگز نہیں اور نکلنے والا، منہا، من سے، ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ ظلمات کی، اندھیروں سے، وہ اندھیروں سے نکلنے والا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکل سکتا جی؟
اندر ہی اندرو انا، اس کے اندر بھی نور نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، باہر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس کے اندر بھی اندھیرے ہیں، تو کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ باہر نکل سکے۔ کذالک کذالک اسی طرح زینا زینا باب تفعیل، زینا اس نے خوبصورت کیا، مزین کیا۔ مزین کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ ڈیکوریٹ کر دینا کسی چیز کو۔ ڈیکوریشن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، ایک دفعہ ہم گئے بحریہ میں، اور ایک بند جو سیکٹری تھے، سابقہ سیکٹری تھے پنجاب کے، ڈپٹی سیکٹری ریٹائر تھے، ان کے گھر تو جو لان تھا ان کا، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کتنے لاکھ روپے دے کے انہوں نے صرف اس کا یہ پتہ کیا، نہیں گھاس نہیں جی، یہ پتہ اتنے لاکھ روپیہ ڈیکوریٹر کو دیا کہ اس میں کرسیاں کہاں رکھنی ہیں، میز کدھر رکھنے ہیں، کون سا پودا کہاں پہ لگانا ہے، کیارا کدھر بنانا ہے، اس کی جگہ پکی کون سی کرنی ہے، کچی کون سی چھوڑنی ہے، کون سی اینٹیں کس طرز پہ لگائیں، کتنے لاکھ روپیہ دے کے صرف یہ ڈیکوریشن انہوں نے لی خوبصورت بنانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اس میں لاکھوں روپیہ لیتے ہیں انٹیریئر ڈیکوریٹرز، جو گھر کو اندر سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کون سے پردے لگنے ہیں، صوفے کون سے رکھنے ہیں، کھڑکیاں کون سی لگائی ہیں، دروازوں کا کیا کرنا ہے، خرچہ تو اپنا ہی ہے لیکن وہ صرف بتانے کے لاکھوں لے لیتے ہیں۔ تو زینا زینو تزییناً، کسی چیز کو خوبصورت کرنا۔ اب یہ زینا معروف ہے، معروف کا کیا مطلب ہے جی؟ فعل معروف، جس کا فاعل پتہ ہو، اس نے خوبصورت کیا۔ زینا یہ مجہول ہے، مجہول کا مطلب کیا ہے؟ جس کا فاعل پتہ نہیں ہے۔ زینا لہذا یہ آئے گا پیسو، خوبصورت کیا گیا۔ کذالک زینا، اسی طرح خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے نا، سوری متعلق فعل یہ پہلے آ رہا ہے، للکافرین، للکافرین، لام ذلی لام تعلیل کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، اسی طرح خوبصورت کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ اس زینا کا، زینا میں کیونکہ فاعل نہیں ہوتا، مجہول میں، بھائی جس میں مجہول میں فاعل ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے نا، مجہول کا فعل کا صیغہ ہی وہی ہے جس میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں فاعل کون ہے۔ تو جو مفعول ہوتا ہے نا، مفعول، جس چیز کو خوبصورت کیا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ نائب الفاعل بن گیا، چلو اس کو، یعنی کس چیز کو خوبصورت کیا گیا وہ اس کے بعد آئی، یہ تو متعلق فعل ہو گیا نا، للکافرین کافروں کے لیے۔ زینا کس چیز کو خوبصورت کیا گیا ہے؟ ما جو کچھ کانو یعملون، کانو، کانا، کانو کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو کانو تھے، یعملون، یا کا مطلب وہ فعل مضارع تے ہیں، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ عمل بچ گیا پیچھے، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں۔ کانو یعملون ماضی، ماضی استمراری، مراد یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوز ٹو، آئی یوز ٹو ایٹ دا فروٹ، میں سیب کھاتا رہا ہوں، میں اتنے عرصہ سیب ہی کھاتا رہا ہوں، یعنی
کوئی آدمی کہے جی کہ میں نے تو اتنا عرصہ صرف اور صرف بریڈ ہی کے ناشتے میں کیا کھاتے رہے ہو بھائی، یعنی جیسے کوئی بندہ سفر پہ چلا جائے، واپس آئے مہینہ رہ کے، اور ماں بندے سے پتہ کریں ہاں جی کیا کھانا رہے ہیں، تو میں روٹی کھانا رہا، روٹی کھاتا رہا ہوں، اس کا مطلب کانو یا ملونا، یہ کام میں کرتا رہا ہوں، یہ کام وہ کرتے رہے ہیں۔ زینا ما کانو یا ملون، جو کام وہ لوگ کرتے رہے ہیں اس کو شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اساں اس کی پڑھ لیتے ہیں جی۔ او من کان میتا فأحییناہ وجعلنا، نا نہیں پڑھنا، نا، وجعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، نون ساکن کے بعد ہے آ گئی ہے، ہا ہلکی ہے اس لیے نون کا اظہار ہوگا، منہا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔